بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد. سامعین محترم، اپنے ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. ناظرین گرامی، اسرائیل کا بڑھتا ہوا ظلم فلسطینیوں پر مسلمانوں کے لیے ایک امتحان ہے. مسلمانوں کی بے حسی، مسلمانوں کی خاموشی اس بات کا جاگتا ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی مر چکی ہے یا مسلمانوں کی غیرت ختم ہو چکی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ریلیشن، تعلق، ناطہ بنایا ہے وہ بھائی بہن جیسا ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ پاک کا فرمان علی شان ہے، انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک مومن آپس میں بہن بھائی ہیں. اور اسی طرح حدیث کریمہ میں ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی دیتی ہے. یہ تعلق تو پیارے آقا نے اور ہمارے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان کا دوسرے مومن کے لیے یہ تعلق، یہ ریلیشن اور یہ رشتہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے. لیکن کیا جو رشتہ، جو ریلیشن، جو تعلق، جو ناطہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے عطا فرمایا ہے، کیا وہ رشتہ، تعلق، ناطہ، ریلیشن مسلمان میں ہے؟ نہیں ہے. اگر 100 میں سے 10% بھی نکالیں تو 10% بھی نہیں ہے. حالانکہ موجودہ دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، 57 کنٹریز ہیں اسلامک، لیکن اس کے باوجود اس قدر بے حسی مسلمانوں کی. اتنا سا ہے اسرائیل. اگر غور کیا جائے تو ہمارے ملک کے ایک بڑے شہر جتنا بھی اسرائیل نہیں ہے. اور اللہ پاک کی رحمت سے ہم اپنے ملک کی بات کریں، دیگر کنٹریز کو چھوڑ دیں، اگر پاکستان کی بات ہی کی جائے، پاکستان میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے اتنی نیوکلیئر پاور ہے کہ اگر پاکستان آج چاہے تو جسٹ 2 گھنٹوں میں اسرائیل چھوڑے امریکہ بھی پاکستان کے قدموں میں بیٹھا ہوگا. کوئی ایسی دنیا کی طاقت، کوئی ایسی نیوکلیئر پاور ایسی دنیا میں آج تک ایجاد نہیں ہو پائی جو مسلمان کے پاس نہ ہو. خاص طور پر پاکستان میں ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، نیوکلیئر پاور پلانٹ ہمارے پاس، سارا کچھ ہمارے پاس ہے. اس کے باوجود بھی یہ بے حسی مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آئیے ایک حدیث کریمہ میں سناتا ہوں کہ جب کوئی ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے اور ادھر ظالم کے ظلم کو کوئی دیکھ کر خاموشی اختیار کیے رکھے تو اس کا حشر اور انجام کیا ہوتا ہے. حدیث کریمہ سنیے. سنن ابی داؤد شریف اور سنن ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث کریمہ موجود ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں کہ ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب منه. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں، جیسے آج کل مسلمان اور خاص طور پر عالم کفر فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑوں کو دیکھ کر تماشائی بنی ہوئی ہے، ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم و ستم سے نہ روکیں. جیسے مسلمان ایک اگر ویڈیو پیغام بھی سختی سے جاری کر دیا جاتا پاکستان کی طرف سے کہ اے اسرائیلیوں
خبردار اگر تم نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، اگر تم نے ظلم کیا تو پھر ہم تمہارے ساتھ دو ہاتھ کریں گے۔ اگر یہ چند منٹ کا ویڈیو پیغام بھی پاکستان کی حکومت کی طرف سے چلا جاتا اسرائیل کو تو شاید ان کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اس ٹائم غزہ کی، فلسطین میں، تو وہ تو نعوذ باللہ من ذالک قابل بیان ہی نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، جب وہ اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، تو مسلمانوں کی لاشیں یوں اڑ رہی ہیں جیسے ہوا میں روئی اڑتی ہے۔ کیا مسلمانوں کے اس قدر بے حسی مسلمانوں پر چھا گئی کہ مسلمان کسی سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکتے؟ ناظرین گرامی، یہ مسلمانوں کے لیے یہ جو وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے، یہ وقت ہوش کا وقت ہے۔ ہوش لے مسلمان اور دوسرے مسلمانوں کی حمایت کر کے ان کی مدد کریں، سپورٹ کریں۔ ناظرین گرامی، جو ہم حدیث کریمہ پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، آگے سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں اور اسے ظلم و ستم سے نہ روکیں بلکہ وہ ظلم کرتا رہے اور یہ کہیں ٹھیک ہے لگے رہو، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہ جو حدیث کریمہ ہے پیارے آقا کی، اس کے مطابق یہ نہ سمجھے مسلمان کہ آج فلسطین پر ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تو حدیث کریمہ، دوسرا کل بغیرت نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، اس لعنتی نے کیا کہا بریکنگ نیوز میں؟ اس نے کہا کہ میرا ٹارگٹ صرف غزہ نہیں ہے، میں تو پوری امت مسلمہ کو اپنا غلام بناؤں گا۔ مسلمانوں، یہ یہودی یاد رکھیے دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور مسلمانوں کا غیر مسلم کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آج جو لوگ امن کا درس دیتے تھے، انسانیت کا درس دیتے تھے، ان بے شرموں کو، لعنتیوں کو یہاں پر انسانیت نظر نہیں آ رہی۔ یہاں بچوں کو زندہ ذبح کیا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے۔ آج انسانیت کے یا امن کے ٹھیکیدار کہاں ہیں؟ کہاں ہے تمہاری اقوام متحدہ؟ کہاں ہے تمہارا امریکہ جو ہر بات پر کہتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، اور یہ ان کے ابو نیتن یاہو، ان کی دہشت گردی ان کو نظر نہیں آ رہی؟ مسلمانوں، یہ سوچنے کا وقت ہے، جاگنے کا وقت ہے۔ کچھ کیجئے، خدارا کچھ کیجئے، اپنی آنے والی نسل میں رسول اللہ کی تعلیم کو بھر دیجئے۔ اگر رسول اللہ کی تعلیمات ہماری نسلوں میں بھری ہوں گی، قرآن پاک کی تعلیمات ہماری نسلوں میں بھری ہوں گی، تو یقیناً ان جیسے یہودیوں کی یہ اوقات اور ہمت نہیں ہو سکتی جن کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتا کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کا ظلم و ستم کر سکیں۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ طاقت اور اثر و رسوخ یا زبان سے ظالم کو ظلم سے روکے، اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم زبان سے تو روک سکتے ہو، اور اگر استطاعت نہ ہو زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، اس قدر گنگے ہو چکے ہیں ہم لوگ، کم از کم دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہوتا ہے۔ یہ برائی کو بندہ صرف دل میں برا جانے، نہ زبان سے کچھ کر سکے، نہ ہاتھ سے کچھ کر سکے، نہ طاقت کے بلبوتے کچھ کر سکے، کم از کم دل میں تو برا جانے۔ ہم لوگوں نے تو دل میں یقیناً برا نہیں جانا، اور اگر طاقت کے باوجود نہ روکا یا ظلم پر راضی ہوا تو وہ بھی جرم میں شریک ہوگا، اور ایسے حالات میں ڈرنا چاہیے کہ کہیں سب پر عذاب نہ آ جائے۔ اس وقت یہودی غزہ کے مسلمانوں پر مسلسل ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کو ظلم سے روکنا پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ بتائیے کتنی پاور اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ پاکستان ہے، ٹرکی ہے، ترکی ہے، اسی طرح سعودیہ ہے، UAE ہے، اسی طرح ایران ہے۔ کیا یہ سارے مسلمان اگر ایک ہاتھ مل کر اسرائیل کو پیغام دیں یا امریکہ کو جھنجھوڑیں تو کیا ان کی ہمت ہوگی کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کر سکیں؟ الٹا یہ لوگ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر دہشت گردی کے نام پر، جنگ کے نام پر مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مرائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، عقل کے اور ہوش کے ناخن لو، اور پوری امت مسلمہ اپنی اس بات کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے
مسلمانوں کی حمایت کریں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقے ہم سب کو اس خاص مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، خاص طور پر ہمارے فلسطینی بھائی بہنیں، اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔